بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھلایا ہے. نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن مجید کی شکل میں جو آخری کتاب نازل کی گئی، اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. انسان جب بھی مسائل میں الجھ جائے گا تو اس کی گتھیاں سلجھانے کا کام قرآن مجید ہی کرے گا، اور جب انسان قرآنی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو وہ بہت سارے مسائل اور مصائب سے بچ جاتا ہے اور صحیح راستہ پا لیتا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کی طرف یعنی قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو حالات حاضرہ کا بڑا ماہر تصور کرتا ہے. جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کا وہ تجزیہ خود کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ اخباری معلومات اور واٹس ایپ پر جو مواد آ رہا ہے، ان سب کی روشنی میں وہ حالات کو سمجھتا ہے اور پھر اسی سے اس کا حل بھی تلاش کرتا ہے. جبکہ اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ انہیں اللہ پر نظر رکھنی چاہیے اور قرآنی ہدایات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں شریعت نے کیا کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. بس اس کی بجا آوری کریں تو ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. اب حالات جب پیش آتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، تو قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس وقت ہندوستانی مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ باطل کا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہیرس کرنا چاہتے ہیں. وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر، ہدف بنا کر ان پر ایسا پریشر لانا چاہتے ہیں، ایسا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ مسلمان دین اسلام سے دستبردار ہو جائے. ان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، مسلمانوں کا اپنا جو تشخص ہے، ہر معاملے میں مسلمانوں کا اپنا تشخص اور آئیڈینٹی بالکل الگ ہے. مسلمانوں کی شادی بیاہ ہندوؤں کی شادی بیاہ کی طرح نہیں، مسلمانوں کا تہوار غیر مسلموں کے تہوار کی طرح نہیں، مسلمانوں کا رہن سہن، کھانا پینا وہ ہمارے ہم وطن بھائیوں کی طرح نہیں. تمام تر معاملات میں ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے، ہمارا اپنا تشخص ہے، جس کی تعلیم ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے. یہ چیز برادران وطن کو پسند نہیں، اور برادران وطن نہیں، ان میں جو فرقہ پرست نظریات کے حامل ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں ہے.
اور باطل کا سرغنہ یہ چاہتا ہے کہ ہم قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. ہم مسلمان اپنی الگ شناخت بنانے کی بجائے جیسے سکھ مذہب کے ماننے والے ہندو مذہب میں ضم ہو گئے، بدھسٹ مذہب کے ماننے والے لوگ ہندوازم میں ضم ہو گئے، اور جین مذہب کے ماننے والے اگرچہ کہ یہ ہندو نہیں ہیں لیکن ہندوازم میں ضم ہو گئے. کچھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہندو مذہب سے لے لیتے ہیں، اور اس طرح ایک ملی جلی تہذیب اور ملی جلی ثقافت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ باطل کو پسند ہے، اور باطل کا سرغنہ یہی چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت تم اپنے مذہب پر عمل کر لو، اس سے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن قومی دھارے میں اس طرح شامل رہو کہ ہمارے تہوار میں شامل رہو، ہماری تہذیب و سنسکرتی کو اپنا لو، جو ہم کھا رہے ہیں وہی تم کھاؤ، اور جس طرح ہمارا رہن سہن ہے اسی طرح تمہارا رہن سہن ہو. جس طرح ہم اس بھارت دیش کی دھرتی کو ماں تصور کرتے ہیں، خدا تصور کرتے ہیں، ویسا تم بھی تصور کرو. یہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے تو اپنا سکتے ہیں، مسلمان اس کو کبھی نہیں اپنا سکتا. مسلمانوں کو تو شریعہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی جب کوئی دعوت تم کو دی جائے تو پہلے تو سراسر انکار کرنا ہے. کفرنا بکم، قرآن مجید نے کہا. ایسے موقع پر کہنا چاہیے کہ ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں، ہم اس سے کمپرمائز نہیں کر سکتے، اور اگر زیادہ دباؤ ہو، زیادہ زور ڈالا جا رہا ہو تو پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اب جب ان چیزوں کو ہم اپناتے ہیں تو یہ باطل کو بہت برا لگتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. سیاسی لیول پر پارلیمنٹ کے ایوانوں میں، اسمبلی کے ایوانوں میں، عدالت کی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی ایسے فیصلے صادر کیے جا رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اور وہ مصائب و آلام میں الجھ کر رہ جائیں. ان سب حالات کے پیش نظر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ کسی ایک خاص پارٹی کا برسر اقتدار آ جانا ہے، کسی ایک پارٹی کا غلبہ ہے، کسی ایک نظریے کے ماننے والے لوگوں کا اس ملک میں اقتدار پر آ جانا ہے، بس یہی وجہ ہے. اور اگر یہ نہ ہو اور کوئی سیکولر پارٹی آ جائے، اقتدار بدل جائے تو حالات بدل جائیں گے. یہ تجزیہ درست نہیں ہے، یہ تجزیہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور حالات بدلتے بھی ہیں اللہ کی طرف سے. اسی لیے ایسے سخت ترین حالات میں بھی کہ جہاں باطل کی طرف سے سخت اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، نت نئے طریقے سے مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، نت نئے طریقے سے. ابھی بالکل لیٹسٹ اور کرنٹ طریقہ انہوں نے یہ اپنایا ہے کہ مسلمانوں کے ڈاکومنٹس چیک کیے جا رہے ہیں، SIT کی ٹیم بٹھائی دی جا رہی ہے ایسے ایسے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ان کے جنم داخلوں کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کو بنگلہ دیشی اور روہنگیا کا ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی. یہ ایک ہیرسمنٹ ہے، یہ صرف ایک ہیرسمنٹ ہے، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان مسلمانوں میں کوئی بنگلہ دیشی نہیں، کوئی روہنگیا کا نہیں ہے. لیکن ہیرس کیسے کیا جائے، ان پر دباؤ کیسے ڈالا جائے کہ یہ سیکولر پارٹیوں کا نام لینے کے بجائے ہماری پارٹی کا نام لینے لگے، اسی میں ضم ہو جائیں، اور یہ سمجھے کہ بھائی اب چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اب جس کا اقتدار ہے اس کے گیت گاؤ. اصل ہیرسمنٹ اور تکلیف اور اذیت اسی لیے پہنچائی جا رہی ہے کہ مسلمان بھی انہی کا گیت گائیں، انہی کی جے جے کار کریں جن کی گیت برادران وطن گا رہے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز قطعاً زیب نہیں دیتی، اور مسلمانوں کے حالات اقتدار کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدلا کرتے. مسلمانوں کے حالات تو بدلتے ہیں ان کے اپنے حالات کے بدلنے سے. جو نافرمانی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو بے عملی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کر کے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو بھول کر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، دراصل اس کی وجہ سے حالات ہیں۔ اور قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، تم اپنا جائزہ لو، تم اپنے اعمال کو دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر ہو، اگر تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ جو گمراہ ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، وہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ذرہ برابر وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ اصل مشیت اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے یہاں سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کی طرف سے ہماری تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی ہمیں بچا بھی نہیں سکتا۔ مشیت اللہ کی ہے، اس لیے فرمایا کہ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، تم اپنے اعمال درست کر لو، اپنے معاملات درست کر لو، تم ایک سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو، تو پھر دیکھو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، باطل پر ہیں، وہ تمہارا ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت شریفہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حالات کا تجزیہ کرتے وقت صرف حکومت کو، صرف باطل کی ریشہ دوانیوں کو، صرف ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں کو سامنے نہیں رکھنا ہے۔ یقیناً سازشیں ہو رہی ہیں، پلاننگ اور منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور بہت منظم پلاننگ ہو رہی ہے، بہت منظم ہو رہی ہے۔ ہم تو اس کی ہم کو ہوا بھی نہیں لگنے پاتی، ہم تو اس کی گہرائیوں میں پہنچ بھی نہیں پاتے، بہت زبردست پیمانے پر ہو رہی ہے، اس لیے کہ ساری باطل طاقتیں آج اکٹھا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا؟ علیکم انفسکم، دیکھو مسلمانوں تم سب سے پہلے اپنی فکر کر لو، اگر تم اپنی فکر کر لو گے تو پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ تبارک و تعالی ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ایسے گئے گزرے دور میں بھی، ایسے سخت ترین حالات میں بھی کہ جہاں ہر محاذ پر مسلمانوں کے خلاف جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لے لیں، ہم اپنے گھرانے کا جائزہ لے لیں۔ اگر ہم صحیح ہیں تو انشاءاللہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ کی مدد و نصرت ساتھ رہے گی۔ لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہ کے کام اور نافرمانی کے کام مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں، جو یقیناً اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے ہیں۔ ان میں سے چند کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ انفرادی اعمال ایسے ہیں کہ جو زندگی کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں۔ اگر نماز نہیں ہو رہی ہے، اگر جو ہے وہ رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، اگر ذکر و تلاوت سے ہم دوری بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز اور روزے کی پابندیاں کرتے ہیں، جو ذکر و تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو چند بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی چیز ہے
تجارت اور کاروبار کے اندر سود کا شامل ہونا، بیاج کا شامل ہونا، یہ بات تو خوش آئند ہے کہ مسلمان عام طور پر سود اور بیاج لیتا نہیں ہے۔ انگلیوں پہ گنے جانے کے بقدر کچھ ایسے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں جو بیاج لینے والا کام کرتے ہوں گے، سود لینے والا کام کرتے ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے، اللہ معاف کرے، تجارت اور کاروبار میں لگے مسلمانوں کی جو سودی قرض لے لیتے ہیں، جو انٹرسٹ کی بنیاد پر لون لے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی تجارت اور کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے سود کا لینا حرام اور ناجائز ہے، ویسے ہی سود کا دینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ چاہے سود اور بیاج لیا جائے چاہے دیا جائے، دونوں حرام ہیں۔ اور فرمایا کہ سود کا لکھنے والا اور سودی معاملات کا ریکارڈ رکھنے والا، سودی معاملات پر گواہی دینے والا، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ سودی لین دین کرنا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اتنی سخت وعیدیں سودی معاملات پر بیان کی گئی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہ بڑے بڑے مسلم تاجر حضرات اور کاروبار کرنے والے دھڑلے سے بینکوں سے انٹرسٹ کی بنیاد پر لون لے لیتے، سودی قرض لے لیتے ہیں اور اپنے تجارت اور کاروبار کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، سودی قرض لے کر اس طرح اپنے تجارت اور کاروبار کو بڑھاوا دینے سے بظاہر کچھ دنوں تک کے لیے یہ تجارت اور کاروبار بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس مال کو جس میں سود اور بیاج شامل ہوتا ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہتے ہیں۔ تو سودی لون اور انٹرسٹ والے لون کو لے کر اس طرح کے کاروبار زیادہ دن تک نہیں چمکتے ہیں، زیادہ دن تک نہیں چلتے ہیں۔ مسلمان قناعت کر لے، مسلمان تھوڑے پر صبر کر لے، جتنا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر لے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ آدمی جو ہے سودی قرض لے کر اپنے تجارت کو خوب بڑھاوا دے اور خوب ترقی کرے۔ یہ ساری ترقی ظاہری ہے، یہ صرف ترقی ایک ڈھکوسلا ہے، ایک دم سے جو ہے وہ سب فلاپ ہو جائے، ایک دم سے وہ سب نیست اور نابود ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی چیز جس سے مسلمانوں کو توبہ کر لینا چاہیے، اجتناب کر لینا چاہیے، وہ ہے سودی قرض لینا۔ بینکوں سے انٹرسٹ کی بنیاد پر یا کسی اور سے بھی شخصی بنیاد پر سودی قرض لینا۔ گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سود کی بنیاد پر انہیں رقم دی جاتی ہے۔ بہت غور کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے کہ گورنمنٹ کی کسی اسکیم سے اگر ہم فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں سود شامل ہے، اس میں بیاج دینا شامل ہوگا۔ اگر وہ ایسا ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غیر مسلم بھائی ان اسکیموں سے فائدہ اٹھا کر ہزار ترقی کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے صرف اس دنیا کی ترقی سب کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پیش نظر تو آخرت ہونی چاہیے، ہمارے پیش نظر تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات ہونے چاہیے۔ اس لیے ہم تھوڑے پر صبر کر لیں، قناعت کر لیں، کوئی اور راستہ نکالیں جو جائز طریقے کا ہو اور اس کے مطابق اپنے تجارت اور کاروبار کو کریں۔ آج جس پیمانے پر مسلمان سودی کاروبار میں اور سودی قرض لینے میں ملوث ہیں، اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے غضب اور غصہ نازل ہو رہا۔ یہ سودی قرض صرف مردوں تک اور تجارت کرنے والوں تک محدود نہیں ہے، گھر کی عورتوں تک کے گٹھ، کیا کہتے ہیں اس کو، گٹھ منڈل، مہیلا گٹھ کی شکل میں وہ سودی قرض ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔
مسلمان بستیوں کے اندر وہ اسکیم پھیلائی جا رہی ہے، عام کی جا رہی ہے، اور ان کو جو ہے سبز باغ دکھا کر ان کو اس میں ملوث کر لیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ سودی قرض میں ایک مرتبہ جب مبتلا ہو جاتی ہے اور وقت پر اس کی قسطیں ادا نہیں کرتی ہیں تو پھر برسوں تک کہ وہ ادا کرتے رہنے کے باوجود اصل رقم ادا نہیں ہوتی، سود پر سود چڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ان عورتوں کی عزت اور عصمت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ جب وہ رقم نہیں دینے پاتی ہیں تو پھر اس مہیلا گٹھ کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں یہ ان کی عزتوں سے بھی کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو مکمل طور پر ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بہت بڑا عنصر قناعت کا ہے۔ بھئی قناعت کریں، قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ شریعت میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ناجائز کی طرف قدم اٹھانے کے بجائے تم قناعت کر لو، صبر کر لو، جتنا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ زیادہ کی حرص اور زیادہ کی لالچ اور طمع، یہی چیز تو انسان کو سود کی قرض میں مبتلا کرتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو لین دین ہیں، اس میں بڑی شفافیت ہونی چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اپنے معاملات اور لین دین میں مسلمان وعدے کا پابند نہیں، اس قدر وعدہ خلافی کہ اللہ معاف کرے، وعدہ کر لیتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں، لیکن پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کیا اللہ نے، اے ایمان والو تم آپس کے وعدوں کو، آپس کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وعدہ توڑ دینا، وعدہ خلافی کرنا یہ سخت گناہ ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے تو صاحب معاملہ سے پیشگی معذرت طلب کر لے، صاحب معاملہ سے جو ہے وہ مہلت مانگ لے، یہ تو اس کی ایک جائز شکل ہو سکتی ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، دھڑلے سے کرتا ہے اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی کبھی وعدہ کر کے وعدے سے مکر جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ وعدہ کر کے آدمی مکر جاتا ہے، انکار کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اجتماعی طور پر ہم مسلمان اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اس زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس زبان سے جو بات نکلے وہ سچی، پکی اور ٹوٹوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمائے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچی اور پکی بات کہو، کچی بات مت کہو کہ آج زبان سے کہہ دیا کل اس کو پورا نہیں کرنے پا رہے، آج زبان سے کہہ دیا کل اس کے برخلاف کرے۔ نہیں، قول سدید اس کو کہتے ہیں کہ جو بات بہت سوچ و وچار کے بعد، غور و فکر کے بعد کہی جائے اور وہ بذات خود سچی اور برحق ہو، اور پھر آدمی اس پر قائم رہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تو یہ زبان بظاہر جو ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی زبان کی بدولت آدمی دوسروں کے دلوں کو جیت سکتا ہے، اور اسی زبان کی بدولت آدمی لوگوں کو اپنا دشمن بنا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو سچائی سے آراستہ کرے آدمی، اپنی زبان کو غیبت سے پاک کرے، اپنی زبان کو لوگوں پر کوئی بھی الزام لگا دینا، کسی کے خلاف کچھ بھی بول دینا، یہ زبان کا بہت بڑا جرم ہے جس کو آج ہم ہلکا سمجھے ہوئے۔ اسی لیے کہا گیا عربی زبان میں زبان کے بارے میں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان اس کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس زبان سے جو ہے عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس زبان کے ذریعے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں جو ہے دشمنیاں لڑائیاں پیدا ہو جاتی۔ اس زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو سچائی سے آراستہ کرے، آدمی نرم کلام اور نرم گفتگو کا اہتمام کرے، اس سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر زبان پر کوئی قابو نہیں ہے، زبان سے گالی گلوچ کرنا یہ تکیہ کلام بن گیا ہے۔ اچھے خاصے ہمارے نوجوان، اچھے خاصے ہمارے سمجھ بوجھ رکھنے والے، تجارت اور کاروبار کرنے والے افراد، آپ دیکھیے
اپنے معاملات کے اندر جب وہ بات کرتے ہیں تو کس طرح ہائی ٹیمپر ہو کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ زبان سے گالی گلوچ یہ تکیہ کلام ہو جاتا ہے۔ آدمی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، 4 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ فون پر ہی گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ وہ فون پر ہی جو ہے وہ ایسی باتیں کہتا ہے کہ سامنے والا سن کر کے حیرت کرتا ہے کہ یہ کس سے کہی جا رہی ہے۔ اس زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک اجتماعی خرابی ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، غیر تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کو نقصان پہنچانے والے ہماری بدعمالیاں ہی ہیں، اور ان کی میں ایک فہرست گنا رہا تھا کہ کچھ اہم چیزیں جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنے وعدے کو پورا کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پیسوں کے لین دین میں آدمی وعدہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا، تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن وہ سامنے والا بیچارہ کبھی کمزور پارٹی ہے، کبھی کمزور ہے وہ، اور وہ جو ہے معاشرے کے اندر گویا کہ کم اسٹیٹس کا ہے، وہ مانگ بھی نہیں پاتا اپنا حق، ڈرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تیسری چیز جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر نشہ آور چیزوں کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے کم عمر بچوں کے اندر نشیلی چیزوں کا استعمال بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر نشہ آور چیزوں کا استعمال حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود آج نت نئے طریقے کے جو نشے آ رہے ہیں ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ یہ تمباکو اور گٹکا یہ تو اس کی ادنا شکل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے نشیلی چیزیں آج استعمال کی جا رہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اسکولوں کے اندر پڑھنے والے بچے بھی آج گٹکا اور پوڑی کھانے سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ گٹکا اور پوڑی کھانا اور کسی بھی نشہ آور چیز کو استعمال کرنا شریعت میں تو حرام ہے ہی، لیکن انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے شادی شدہ گھرانے برباد ہو رہے ہیں، نکاح ٹوٹ جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی بہت زیادہ نشے کا عادی ہوتا ہے پھر وہ اپنی صحت کو برباد کر چکا ہوتا ہے، وہ ازدواجی زندگی کے قابل نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نقصان بہت متعدی ہے۔ شریعت نے تو معمولی نشہ آور چیز کے استعمال کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما افطر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی ناجائز اور حرام۔ ایک اصول اور ضابطہ کتنا پیارا بیان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اور ذہن و دماغ کو معوف کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آدمی نشہ تھوڑا سا لیتا ہے، بظاہر وہ نشہ طاری نہیں ہوتا، اس پر اول فول نہیں بکتا، وہ پاگلوں کی طرح پتھر نہیں چلانے لگتا ہے، لیکن نشہ اس کو محسوس ہوتا ہے، ایک دماغی سرور محسوس ہوتا ہے۔ یہ دماغی سرور کیا ہے؟ یہ دراصل دماغی فطور ہے، یہ نشے کی ابتدائی شکل ہے، اور وہی چیز اگر آدمی بہت زیادہ استعمال کر لے گا تو دیکھ لے وہ نیند کی گولیاں، کچھ اور میڈیکل گولیاں بھی نشے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تھوڑی مقدار میں ہے تو اس کو سرور محسوس ہو رہا ہے، زیادہ مقدار میں وہ گولیاں کھا کر دیکھے مر جائے گا یا کچھ اور بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو زیادہ مقدار جس چیز کی نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ نشہ کی عادت تھوڑے سے شروع ہوتی ہے، پہلے آدمی تھوڑا تھوڑا گٹکا کھاتا ہے، تھوڑا تھوڑا نشیلی چیزیں استعمال کرتا ہے،
لیکن بعد میں وہی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا ہے. اور یہ نشہ آور چیزیں جہاں اللہ کو ناراض کرنے والی اور گناہوں اور معصیت کی دعوت دینے والی ہے، وہی صحت کو خراب کرنے والی بھی ہے. کینسر کے زیادہ تر مریض وہ ہے جو نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اور عام طور پر پھر یہ چہرے کا، منہ کا کینسر ہوتا ہے. ایسی خطرناک اور ہیبتناک صورتحال ہوتی ہے کہ دیکھنے والا بھی پناہ مانگتا ہے، اور تیمارداری کرنے والے بھی جو ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں کہ یہ کس طرح کی خطرناک بیماری ہے. ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ نشے کا استعمال کرنے کے بعد کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر نشہ آور چیزوں کا، منشیات کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچایا جائے، اور اس کے لیے کڑی تپسیا جس کو کہنا چاہیے وہ آدمی کرے، اور اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس سے دور رکھے، اس کے لیے ان کی تربیت کرے، کڑی نظر رکھے. لیکن افسوس ہے کہ آج جو ہے خود بھی گٹکا اور سخت قسم کا جو ہے وہ نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے کھاتے ہیں، اپنی اولاد سے منگواتے ہیں. ظاہر ہے کہ اولاد پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں ابو کھا رہے ہیں، چچا کھا رہے ہیں، تایا کھا رہے ہیں، بڑے بھائی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھانا شروع کرے گا، اور پورے گھرانہ اس میں ملوث ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، عورتوں میں بھی اس چیز کی لت پڑتی چلی جائے، وہاں بھی شروع. تو یہ ایک بہت بڑا اجتماعی گناہ ہمارے اندر یہ بھی ہے، منشیات کا استعمال، نشہ آور چیزوں کا استعمال. اللہ معاف کرے، اب شراب کے اڈے بھی مسلمانوں سے خالی نہیں رہے. ہم خوش فہمی میں نہ رہے کہ شراب صرف غیر مسلم ہی پی رہے ہیں، مسلمانوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد اس میں ملوث ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شروعات میں ابتدائی نشے کی چیزیں ہوتی ہے، پھر انتہا وہاں تک پہنچتی ہے. اس لیے اپنے معاشرے سے اس لعنت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی چیز، آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے معاشرے کے اندر نوجوانوں کو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنا، اور عورتوں کا بھی شرعی حجاب کا اہتمام کرنا، اور غیر مردوں سے روابط اور تعلقات کے معاملے میں بہت زیادہ بچنا اور اجتناب کرنا. آج معاملہ یہ ہے کہ ہماری گھر کی بچیوں کی اگر تربیت نہ کی جائے تو غیروں کی نظریں ان پر ہیں. اسکولوں اور کالجوں سے وہ اٹھائی جا رہی ہیں، ٹیوشن کلاسوں سے وہ اٹھائی جا رہی ہیں، اور باطل منظم طریقے سے مسلمان بچیوں کو لالچ دے کر وہ پیار و محبت کے جھانسے میں پھنسانے کا کام کر رہے ہیں. اور اس میں اللہ معاف کرے کہ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری بچیاں جو ہیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور صرف وہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں بھاگتی، اپنا دین بیچ ڈالتی ہیں اور مرتد اور کافر تک کے ہو جاتی ہیں. ان واقعات کی روک تھام کے لیے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں پر کڑی نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. بچوں کی بچپن سے دینی تربیت کرنا والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. آج اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم پر بھروسہ کر کے ہم نہیں بیٹھ سکتے. یہ تو ایک مستقل موضوع ہے جس پر میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو، اسکولوں اور کالجز کی تعلیم پر اگر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہمارے بچوں کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. اب تک کے بھی خرابیاں تھیں، اور آئندہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے نتیجے میں جو خرابیاں اب آ گئی ہیں وہ تو اتنی خطرناک ہیں کہ ہمارے بچوں کے بس گویا کہ ایمان سلب کرنے کا انہوں نے پورا منصوبہ بنایا. سارے سبجیکٹس کے مواد کو بدل دیا گیا ہے، مغل ہسٹری کو نکال دیا گیا ہے، مذاہب کی تعریف اس طرح کرائی گئی ہے کہ مذہب اسلام کو ودیشی مذہب دھرم قرار دیا گیا ہے، اور دہشت گردی کا مذہب قرار دیا گیا ہے. یوگا کی تعلیم کو اور گیتا اور رامائن کی تعلیم کو لازمی جز قرار دیا گیا ہے، اور اس پر عمل بھی کروایا جا رہا ہے، پریکٹس بھی کروائی جائے گی. یہ نیو پالیسی کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. صوبائی حکومتیں جیسے جیسے ان کو نافذ کرتے جائے گی ویسے ویسے ہمارے طلبہ جو ہیں اس کی زد میں آتے جائیں گے. اس کا تدارک اور اس کا توڑ یہی ہے
کہ ہم اپنے بلبوتے ایک تو بہت مضبوط پرائیویٹ اسکولیں بھی قائم کریں کہ جس میں ہم مذہب کی تعلیم بھی دے سکیں، اسلامی ماحول بھی دے سکیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. اسلامک اسکولیں قائم کرنا، انگلش میڈیم اسکولیں اسلامی ماحول کے ساتھ قائم کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچے غیروں کی اسکولوں میں جانے کے لیے مجبور ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا کوئی مضبوط تعلیمی نظام نہیں ہے. مضبوط تعلیمی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ مدارس اور مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بچپن کے اندر، اس عمر کے اندر اگر ہمارے بچوں کا ایمان بن جاتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں، تو آئندہ محفوظ رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہر محلے اور ہر علاقے کے اندر ان دینی تعلیم کے مکاتب کو مضبوط کیا جائے، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی. یہ دینی مکاتب فرض عین ہے. بڑے بڑے دارالعلوم قائم کرنا، بڑے بڑے مدرسے بنانا، اس میں ہاسٹل کی تعلیم ہو، یہ فرض کفایہ ہے. کسی ایک علاقے میں، کسی ایک بستی میں ایک مدرسہ ہو تو کافی ہے، لیکن یہ کہ مکاتب ہر محلے میں ہو، ہر مسجد میں ہو، اور گھروں گھر لڑکیوں کی تعلیم کا نظم ہو، تعلیم بالغہ کا نظم ہو، بالغ مردوں اور عورتوں کی تعلیم کا. یہ وہ سب کرنے کے کام ہے کہ جس کی بدولت اگر ہم صحیح راستے پر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر ہم صحیح راستے پر آ جائے. میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈھال لو، تم اپنے اندر کی کمیوں کو، برائیوں کو ختم کر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر رہو گے تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کرے، کوئی طاقت، کوئی اقتدار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس لیے ان حالات میں بھی، گئے گزرے حالات میں بھی، جب کہ ہم پولیٹیکلی جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ان حالات میں بھی ہم کو اپنی اور اپنے معاشرے کی فکر کرنی ہے، اور ان برائیوں کو دور کرنا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور اچھائیوں کی طرف راغب ہونا ہے. رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے. اس رمضان کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس ایک مہینے کے اندر ایسی پریکٹس کر لیں نماز اور روزے اور ذکر و تلاوت کے اہتمام کی، سچ بولنے کی، زبان کو قابو میں رکھنے کی، سود اور بیاج سے چھٹکارا پانے کی، اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی، اور منشیات کو اور نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے کی. ایسی پریکٹس کر لیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں برائیاں چھوٹ جائیں، اچھائیاں آ جائیں ہمارے زندگیوں میں، تو انشاءاللہ کایا پلٹ ہوگی اور اللہ پاک حالات بدلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.